غلامی پر اظہار تشکر کے لیے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور وہ پروردگار عالم اپنی شان اس قدر و ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے۔ پورا سال آپ علماء کرام کی زبان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا ذکر و امید کی عظمت و شان، حضور کے کمالات، حضور کے اوصاف آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی روزانہ قدر کے بعد ہم حضور کی عظمت و شان کے بارے میں جو تفصیل سیرت تشریح و قرآن کریم کا ترجمہ و تفصیل کرتی ہیں، اب 2-4 منٹ گفتگو کریں گے، صرف 2-4 منٹ، اس کے بعد پھر آپ کے لیے ہمارے دوستوں نے بانسی پنجاب میں عظیم الشان دسترخوان سجایا ہے حضور کی سامت پر۔ 2-4 لمحات بڑی توجہ سے سماعت فرما۔ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر مبارک تقریباً 17-18 سال، 17-18 سال عمر کی حضور کی اپنی جان۔ اب فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، آتے ایک آنے والا آیا، وَأَنَا بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقْظَانِ، میں اس وقت نیند، بیداری اور خواب کی حالت میں تھی، یعنی میں سو رہی تھی، میں جاگ رہی تھی۔ اس آنے والے نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ قال شعور انک خفیت یا آمنہ، اے آمنہ تم جانتی ہو کہ تم حمل سے ہو؟ فکأنی وأقول ما أدري، آپ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ میں حمل سے ہوں۔ قال، اس نے کہا انک حملت، اے آمنہ تم حمل سے ہو، اور بسید هذه الامة ونبیہا، اس امت کا سردار نبی تمہارے وطن میں تشریف فرما۔ قال یوم الاثنین، آپ فرماتے ہیں سماج شریف کا دن، کہتے مجھے کوئی محسوس نہ ہوا کہ میں حمل سے ہوں، جیسے عام خواتین کو محسوس ہوتا ہے، ایک عربی روایت ہے عربی، بس اتنا محسوس ہوا کہ جو مہواری ایام سے مورد گئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ 12 ربیع الاول سحری کے لمحات تھے، میں اپنے حجرے میں تھی، چراغ گول تھا، اندھیرا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر حضور کی ولادت باسعادت کے لمحات آ گئے۔ فرماتی ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے اتنا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اس نور میں ملک شام کے محلات کو دیکھا۔
یعنی نور مجسم کے تشریف لانے سے پہلے فکر میں تھے تشریف آنے کا وقت قریب ہو چکا تھا. اب فرماتی ہے کہ نور مجسم کے تشریف لانے سے پہلے اتنا نور ظاہر ہوا. کہاں مکہ المکرمہ، کہاں ملک شام، مہینوں کی مسافت، پہاڑ، وادیاں، نشیب و فراز، جنگل، بیابان. فرماتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے میرے حجرے میں اتنا نور نکلا کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. ماں ابھی نور مجسم تشریف نہیں لایا تھا، اس بستی کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی. صحابہ میں سب سے امیر ترین جو صحابی رسول تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضرت عثمان کے لیڈر حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ وہ تھے کہ جنہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے تھے. اور جب آپ کا وصال ہوا نا تو دیگر جو آپ کی جائیداد تھی، غلام تھے، وہ تو تھے. صرف آپ کی جو بیویاں تھیں ان میں سونا تقسیم کرنے کے لیے مزدوروں کو بلایا گیا جو کئی روز تک کمہاروں سے اس سونے کو ٹکڑے کرتے رہے آپ کی بیویوں میں تقسیم کرنے کے لیے. اور ان مزدوروں کے ہاتھوں کے چھانے پڑ رہے تھے، سونا توڑ. یہ برکت کس کی تھی ساری، کہاں سے ملی؟ اس رات حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو والدہ تھی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور کی داعیہ بننے کی سعادت نصیب ہو. آپ کی والدہ حضرت شفا کہتی ہیں میں حضرت آمنہ کے ساتھ اس مجرے میں تھی، ہم دو تھے. کہتی ہیں مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی. حضرت شفا کہتی ہیں حضور تشریف لائے نا ماں کے شکم سے باہر تو میں نے اپنے ہاتھوں پہ سہارا، میں حضور کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا دیا. اور کہتی ہے جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا نا میری ماں کی شکل سے باہر آئے تو حضور کی جو نگاہیں تھی میرے چہرے پر تھی. میں نے دیکھا حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے تو حضور میرے چہرے پر دیکھ کے فرما رہے تھے راحمہ کے رب کو یا شفا، اے شفا تیرا رب تو بیان کرو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کہتی ہے میں نے حضور کا اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. حضرت شفا کہتی ہیں کہ حضور کو جب میں نے ہاتھوں پہ لیا نا جو حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، جہاں پہ حضور کا ہر مبارک ہے، کاشانہ نبوت ہے، اس کے آس پاس پہاڑ ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کمرہ تھا، بند تھا، سہری کا وقت ہے، کہاں ملک شام. حضرت شفا کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو جو ہاتھوں پہ اٹھایا نا ایک حضور کی دعا کی راحمہ کے ربوں کے یا شفا، اے شفا تیرا رب تو اس کے رحم فرما. پھر کہتی ہیں کہ فَعَدَانِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. جو بھی میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا تو پوری دنیا کے مشرق و مغرب میرے سامنے روشن ہو گیا. میں نے حجرہ آمنہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کے مشرق و مغرب کو دیکھ رہے. ابھی وہ نور مجسم تشریف آ رہا تھا. کہتے حضور کی جسم رکھتس میرے ہاتھوں سے لگا، اتنی برکت ملی. آغانی ما بین المشرق والمغرب، پوری دنیا کے مشرق و مغرب میرے سامنے روشن. حتی نظرت الی بعض قصور الشام. کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے بھی ملک شام کے بادشاہوں کے محلات کو دیکھا. حجرہ ہے، بند ہے، پتھروں کی دیواریں ہیں، پہاڑ ہیں. دیکھ لیا حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا.
کہتے ہیں حضور کی یہ لمبی آگے ساری روایت میں حضور کی ولادت ہو گئی. جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں ایک موسیٰ علیہ السلام کو امتی مجذوب مذہب یہودیت کا جس نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، مستجاب الدعوات تھا، خلوت نشین رہتا تھا اپنے حجرے میں، کسی سے بات نہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، فکر میں اس کی زندگی گزر گئی. کہتے ہیں کہ این سحری کا وقت ہوا نہ جب حضور کی ولادت ہوئی. تو حضور جس نے ساری زندگی کسی سے بات نہیں کی تھی وہ اب نکلا اور مکہ المکرمہ کی گلیوں میں دوڑ رہا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے، شور بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں جاؤ پتہ کرو آج کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. تو دوڑتا دوڑتا شہری کے لباس میں اندھیرا ہے، لوگ سو رہے ہیں. اس وقت شہر آرام سے توجہ سے ساری گفتگو سنو. جو انتظامیہ بھائی کھڑی ہے نا، جتنے لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، ساری گفتگو سنو، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر سارے دسترخوان بچھانا. کوئی اپنی جگہ سے نہ حرکت کرے اور نہ ہی آپس میں بات کرے، بیٹھ جاؤ سارے. تو وہ جتنے سرداران مکہ تھے نا وہ اکثر حرم میں بیٹھتے، رات گزر جاتی، اپنی قوم کے جو بڑے تھے ان کی شان و شوکت کی، ان کی بہادری کی، شجاعت کے قصے سناتے تھے. رات گزر رہی تھی، حضرت عبدالمطلب کی قوم کے مردوں کے ساتھ تشریف فرما کے سین حرم میں وہ مجذوب مکے کی گلیوں میں دوڑتا 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 شور مچاتا ہے، چیختا ہے، لوگوں کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. سیدھا سین حرم میں پہنچا. اتنی دیر حضرت وہب بن زمعہ کی پھوپھی جو تھی، انہوں نے حضور کی حضرت عبدالمطلب کی جانب پیغام بھیج دیا تھا کہ آپ کا پوتا حضرت عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا. جو ہی وہاں کے وہ مجذوب داخل ہوا نا سین حرم میں، اس نے شور ڈال دیا، پتہ کرو آپ کس کے گھر میں، معلوم کرو بچہ پیدا ہوا. تو پتہ چلا کہ حضرت عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہوا. آپ اٹھے، سارے لوگ آپ کے پیچھے تھے. وہ مجذوب جس نے ساری زندگی میں کوئی بات نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ دوڑتا ہے. سیدھے حجرہ آمنہ کے پہنچے، دروازہ بند تھا. حضرت عبدالمطلب نے دستک دی اور کہا کہ اندر سے آواز پوچھا بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ تو حضرت شفا کہتی ہے میں نے آگے سے کہا کہ ہاں حضور آپ کو مبارک ہو جانا، آپ کو طوطا ہے. حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے کہا کہ بچے کو باہر بھیجو، آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر باہر بھیجا گیا. جب باہر بھیجا گیا تو حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں حضور کا بھی بچہ تھا معصوم. وہ مجذوب جس نے ساری زندگی کبھی کوئی بات نہیں کی، اس نے یک لخت حضور کے کندھوں سے کپڑا ہٹایا، نظر پڑی، چیخ ماری، غش کھا کے زمین پہ گر گیا. ہوش نہ رہے. جب ہوش آئی تو پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا تمہیں مبارک ہو، اس وہ سردار نبی جس کی نظام بنے، کائنات سجائی گئی، تو سارے نبیوں کے رسولوں کا سردار ہے، دنیا میں تشریف لایا. اور چیخ کے ماری تھی کہا اس لیے کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے اندر منتقل ہو چکی. حضرت شفا کہتی ہیں حضور کی پیدائش ہوئی نا تو سیدہ آمنہ آپ تشریف فرما تھی، دیکھ لی تھی، میں ساتھ تھی. تو میں نے حضور کو نا ساتھ لٹایا، ابھی چند لمحے گزرے تھے، جب ساتھ لٹایا نا تو لمحے کی اندھیرا ہوا، پھر اچانک روشنی ہوئی. اندھیرا ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے، بچہ نہیں ہے. اور پھر یک لخت دیکھ لیا کہ حضور تشریف فرما. اتنی دیر میں کچھ آپس میں کہنے والا فرشتے سے آواز نہیں آ رہی تھی. تو پوچھ رہا تھا آئین ذات بھی، اس بچے کو کہاں لے کر گئے تھے؟ کہا ہم اس کو دنیا کے مغرب پہ کھانے گئے تھے. فرماتے اتنی بات ہوئی، میں نے آپ کو دیکھا، پھر تھوڑا سا اندھیرا، روشنی مدد ہوئی. اچانک دیکھی حضور نہیں ہے.
اور پھر دیکھتی ہوں کہ حضور تشریف فرما بچہ لے کر پھر آواز آئی نہ ذہب تک نہیں کسی پوچھنے والے نے پوچھا اس کو کہاں لے کر گئی تھی اور دنیا کے مشرق کے کھانے گئی تھی بتانے کے لیے کہ دنیا کے مشرق بھی تمہارے ہیں مغرب بھی تمہارے ہیں اور دنیا کے ساتھ آسمانوں پر تیری نبوت پر تیری بادشاہی کا دبدبہ لگتا ہے سیدہ آمنہ کہتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھی بچے کو دیکھیں کہتی ہے جب میں نے نا ابھی تک نہیں حضور کو دیکھا چند لمحے گزرے تھے کہتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی میں نے اپنا چہرہ پھیر کرنا بچے کو دیکھتی ہوں کہتی ہے میں دیکھتی ہوں حضور کو ذاتی تشریف فرما ہے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں حضور کی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے جسم پاک بالکل صاف خوشبودار اور حضور ایک سفر رنگ کا چولا ہی تن فرما رہا سیدہ آمنہ کہتی ہیں یہ تفسیر جامع نبیش کی تفسیر میں نے پڑھا کہ میں نے دیکھا حضور کو ذاتی تشریف فرما ہے اور حضور کا چہرہ دس آسمان کی طرح ہونٹ ہل رہی ہے حضور فرما رہے رب کے آدمی حکمت تھی اللہ حکمت بڑی بلندہ ہے لیکن تو نظار ہے حکمت سے اب کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور ناف بریدہ تھے ناف کٹی ہوئی تھی یعنی وہ بچہ جو ماں کے شکم میں جس ناف سے ایک آنکھ ہوتی ہے جس سے ماں کے شکم میں 9 مہینے جو خون اس بچے کی خوراک بنتی ہے غذا پیدائش کے بعد دائی یا ڈاکٹر اس ناف کو کاٹتے ہیں اس آنکھ کو جو ناف سے کاٹتی ہے اگر یہ آنکھ نہ ہو تو پیدائش کے بعد کاٹی جاتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں رہ سکتا اس کو وہ خوراک کو خون اس کو نہیں دے سکتا کہتے حضور تشریف لائے تو وہ ناف تھی ہی نہیں اس لیے کہ حضور بشر نہیں تھے بشر رہتے تو کبھی زندہ نہ رہ سکتے حضور نور تھے اور ایک نور بشر سے خوراک حاصل نہیں کر سکتا تھا سیدہ آمنہ کہتے کہ سرما لقب کا تھا خوشبو تھی حضور پہلے سے حضور مختوم تھے ختنہ پہلے سے پڑھ گئے حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں پھر میں نے حضور کو اٹھایا نا بچے کو اور سیدھا میں نے کعبۃ اللہ کی جانب دوڑ لگا اب تو برآمدے ہیں نا آپ اسلام کی جانب سامنے کا ہے جہاں پہ وہاں پہ واش روم ہے جہاں پہ گجال کا گھر تھا وہاں سے اس وقت نہیں ہوتے تھے سیدھا سامنے کہتے ہیں کیونکہ میں ساری ربط حضور کو اٹھا کر آپ سے دادا جان کہتے ہیں کعبۃ اللہ کی جانب جا رہا تھا تو جو بت تھے وہ سارے حضور کو دیکھ کر سجدے میں گئے اور کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کعبۃ اللہ سارا سجدے میں جھک رہا تھا اور کعبے سے آواز آ رہی تھی ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار کعبے سے آواز آ رہی تھی آج مصطفیٰ پیدا ہوا والمختار آج وہ مختار کل نبی جس کو اللہ نے سارے اختیار دے کعبے سے آواز آ رہی تھی کسی انسان کی نہیں تھی حضور کے پاس اختیار ہے نہیں ہے سکرا کعبہ پہلے دن حضور کو دیکھ کر کہہ رہا تھا ولد المختار آپ مختار کل نبی پیدا ہوا ہے جو سارے اختیارات کو لے کے آیا ہے الذی تہلک بیدہ الکفار جس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور جس کی بادشاہی کا پرچم زمین و آسمان پہ لگا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے 120 سال عمر گزاری فرماتے ہیں 60 سال زمانہ جاہلیت میں اور 60 سال زمانہ اسلام میں گزارے فرماتے ہیں میری عمر اپنے ساتھ 8 سال تھی بچہ تھا میں جو دیکھتا تھا وہ مجھے یاد رکھتا تھا کہتے ہیں کہ یسرب میں علی صبح ایک دن کہتے ہیں کہ صبح کا سویرا شروع ہو رہا تھا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک یہودی یسرب کے سامنے ٹیلے پر کھڑے ہو کر زور سے چیختا ہے یا معاشر یہود اجتمعوا الیہ اسبوہ یہود سارے میرے پاس جمع ہو جاؤ تو آپ کہتے ہیں حضرت اسلام کے ثابت میری عمر ابھی تک جو تھی وہ 7-8 سال میں سب گھروں سے نکل کے دوڑ رہے تھے خبر کی اہل یہود تھے سارے مدینے والے کیا ہو گیا صبح صبح جب وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا کہ طلع نجم احمد الذی ولد فی هذه الليلہ اس نے کہا قسم اللہ کی آج رات
وہ نبی پیدا ہو گیا ہے تو جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ جس کے لیے نظام بنے کائنات سجائی گئی تھی اور سارے انبیاء کا سردار اللہ پیدا ہو چکا ہے، اور تمہیں کیسے پتا ہو؟ اس نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب تورات ہمیں بتایا تھا کہ جس رات وہ ستارہ دیکھا کہ وہ ستارہ طلوع ہوگا اس رات حضور پیدا ہوتا ہے یا تشریف لے آئے، اور ایک تھا کہ جس رات وہ ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا اس رات ساری امت کا سردار اپنی دنیا میں تشریف لائے گا۔ اس نے کہا ایسا کہ اللہ کی وہ ستارہ بھی میں نے دیکھا طلوع ہو چکا ہے اس رات کو، اور دوسرا ستارہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا کہ بعد معاملات اس امت کا سردار اپنی دنیا میں آ چکا ہے۔ جتنے حضور کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم ہیں یقین جانے بڑے بڑے عمل ہیں، ہر عمل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو ملاد مصطفیٰ کی خوشی ہے عمل سے بڑی ہے۔ جس روایت میں امام بخاری نے لکھا ہے بھی یہ کہا تھا کہ ابو لہب کے بارے میں صاحب نے سنا، ہم نے کل پڑھا تھا ابو لہب کے بارے میں جو حضور کا چچا تھا، تو اس کی جو لوگی کی سوگی ہے اس نے آ کر خوشخبری دی، اس کو بشارت دی، اس نے کہا مبارک ہو تیرا بھتیجا پیدا ہوا۔ نبی نے حضور نے نبوت تو اعلان کے 45 سال کے بعد کہا ابو لہب تجھے مبارک ہو آج تیرا بھتیجا پیدا ہوا۔ تو ابو لہب وہ تھا کہ حضور نے کوئی صحابہ سب کو جمع کیا اور کہا میں اللہ کا رسول مانو، تو ابو لہب نے کہا کہ خدا نبی تو جب کھوپڑی اٹھائی تو اللہ نے فرمایا تب تک لگا ابو لہب۔ ابو لہب تیری جرأت کیسے ہے؟ تو میرے باپ کی شان میں انگلیاں اٹھاتا ہے، ٹوٹ گئے تیرے دونوں ہاتھ، حضور کی شان میں انگلیاں اٹھا دی۔ یہ وہ ابو لہب تھا، لیکن اس نے حضور کی میلاد کی خوشی میں، حضور کی خوشی میں سوبیت کو عطا کر دیا، کہا کہ تو نے مجھے خوشخبری دی ہے میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس خوشی کا تک تو عذاب ہے۔ ابو لہب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، 7 سال گزر گئے۔ حضرت عباس کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا ابو لہب کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا سخت تکلیف میں ہوں، ایک رات جب سوموار کا دن آتا ہے نا تو حضور کو حضور سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی، اپنی روٹی کو ذات کیا تھا، سوموار کا دن آتا ہے کہ قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا تھا، اور وہ جو حکم ہوتا ہے ابو لہب اپنی انگلی منہ میں ڈال دی، میں ڈال دوں اس انگلی سے دور جاتا ہے شہر۔ اگر کافر حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے، اللہ اس کی قبر سے بھی عذاب اٹھا کر اس کو دودھ اور شہد عطا کرتا ہے۔ حضور کی ذات تصویر امام جلال الدین سیوطی ذات کی بات سن لیں۔ امام جلال الدین سیوطی تھے نا، وہ فرماتے ہیں یہ وہ تھے جو انہوں نے زندگی میں 72 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت کی، ایک روایت میں 70 مرتبہ، بڑا آپ کا مقام تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزرا، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی، اہل قبور کی اس کا سوال پیش کیا، پھر کشف کی نگاہ سے میں نے دیکھا کہ ساری قبروں میں نور ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک قبر میں نے ایسی دیکھی جس میں اتنا نور تھا اس کی قبر سے نکل کر آسمان تک جا رہا تھا۔ جب میں نے اس کو قبر میں دیکھنا چاہا تو میری آنکھیں سوکھ رہا گئی، میں دیکھ نہ سکا۔ اس صاحب قبر کو دیکھنے کی کوشش کی جس کی قبر میں سب سے زیادہ نور تھا اور قبر سے نکل کر آسمان تک جا رہا تھا۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی کون خوش نصیب ہے، لیکن دیکھ نہ سکا۔ کہتے میں نے 2 نفل پڑھے اور میں نے کہا یا اللہ صاحب قبر کو دکھانا یہ کون خوش نصیب ہے، کون ولی ہے۔ کہتے ہیں پھر اللہ نے کرم فرمایا، میں نے نفل پڑھے، اللہ نے پھر مجھے وہ دکھایا۔ میں نے اس سے گفتگو کی پوچھا تیری قبر میں اتنا نور، تو ولی ہے کون ہے؟ اس نے کہا تیری قبر میں اتنا نور کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب میں قبر میں آیا تو حضور تشریف لائے تھے تو حضور مسکرائے تھے، حضور کی مسکرانے کی برکت سے اس دن سے لے کر آج تک میری نور قبر کے نور مالا ہے۔ کہا حضور مسکرائے کیوں تھے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں عام سا انسان تھا، کبھی نماز پڑھی کبھی گئے کبھی کوئی عمل بھی نہیں تھا، میری بازار ایک دکان تھی چھوٹی سی، اور میں روزانہ جتنا دن کو کمائی کرتا اس میں سے 1 پیسہ 2 درہم جتنا بھی نہ
اور روزانہ حضور کے میلاد کے لیے بچا کے رکھ لیا کرتا تھا۔ سارا سال میں حضور کے میلاد کے لیے پیسے جوڑتا رہتا ہے، اکٹھے کرتا رہتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول شہر یاد رکھنا کہ بڑی دھوم سے، بڑی شان و شوکت سے حضور کا میلاد منایا کرتا تھا۔ بس یہ میرا اصل تھا۔ حضور قبر کی تشریف لائے، فرشتوں نے مجھے حضور کی جانب اشارہ کر کے پوچھا ماں کن تو تقول کی ہے کہ حاضر رجل بے شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو حضور مسکراہٹ پر رکھی، تب اس سے تک پوچھو میں بتاتا ہوں مجھے تو سارا سال میرے میلاد کی خوشی کے لیے پیسے اکٹھے کرتا رہتا۔ حضور مسکرائے، حضور کی مسکرانے کی برکت سے اس دن سے لے کر آج تک میری قبر جنت کا باغ۔ درود پاک پڑھا کرے، کثرت سے پڑھا کرے۔ حضرت موسیٰ بن مطرف سے کہتے ہیں میری جھونپڑی تھی، غریب آدمی تھا، دیہڑی کار تھا، ایک کمرے میں ہم رات کو سوتے۔ کہتے میرا معمول تھا میں وضو کر کے نا رات کو سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد تھی، 2 دفعہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ وضو کر کے بستر پہ لیٹ کر فرقت خزلاء کا تصور کر کے نا میں حضور کے درود پاک پڑھتا سو جاتا۔ کہتے ایک رات تھی، سردی کی رات، ایک کمرے میں میں تھا، چارپائی دوسری پہ بیوی تھی، بچے تھے، ہم سو رہے تھے۔ میں نے درود پاک پڑھا، وضو کیا، فرقت خزلاء کا تصور، آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں جب میں سو گیا نا آنکھ لگی تو چہرے پر تو خواب ہو جاتا۔ حضور کی طرف پڑھنا، حضور خواب میں تشریف آئے اور حضور نے میرے یہاں سے منہ پکڑ کے نا کہا موسیٰ مطلب جس محبت سے تم جس محبت سے جس منہ سے درود پاک پڑھتے ہو نا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو حضور نے میرے ہونٹوں پہ نا بوسہ دینا چاہا تو حضور نے جو ہی میرے ہاتھ پکڑا نا تھوڑی سی یہاں سے پکڑ کے کہ موسیٰ مطلب جن ہونٹوں سے تم درود پاک پڑھتے ہو نا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو حضور نے کوئی بوسہ دینا چاہا تو کہتے ہیں میں جھٹکے سے منہ ایک طرف کر دیا، حضور کے اس قابل نہیں ہے، اور چیخ مار کے آنکھ کھلی۔ حضور نے بوسہ دیا کر گئی، آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں جب چیخ ماری تو دیکھا میری بیوی کو اٹھ کے بستر پہ بیٹھ گئی، اور جب بیوی بیٹھ گئی تو کہا اتنا نور، چراغ کھل تھا، اتنا نور کمرے پہ، میں رو رہا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ حضور تشریف آئے تھے، اور کہتے ہیں میں ابھی تک حضور کے ہونٹوں کی لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا حضور تشریف آئے تھے، طرح فرمایا تھا یاد رکھو یار، جھنڈیاں لگانا، میلاد کرنا، لنگر پکانا، جلوس ہے، نعرے لگائیں گے، بڑا عمل ہے، لیکن اصل عمل یہ ہے کہ سیرت طیبہ پہ عمل کرنا۔ پر حضور کا غلام اور اس کی نماز رہ جائے نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کا غلام اور اس کی نماز رہ جائے نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا پیر بیٹی شاہ صاحب تھے نا، ایک دن اثر کی سنت پہلی ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ ہے۔ ایک دن رہتی اثر کی سنت ہے، حضور خواب میں آ گئے، حضور نے فرمایا میرے علی شان یا تجھ سے محبت کے دعوے کرنا چھوڑ دے، یا ایک اثر کی سنتیں نہیں رہنی چاہیے، ہمارے تو فرض بھی رہ گئے۔ حضور معراج میں گئے، واپس آئے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہی، 50 میں سے 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور واپس تشریف لے جائیے، امت آزمائیے، 5 نہیں پڑے گی، اللہ کرم کرنے پہ آیا ہے، کم کروا لے۔ تو حضور رک گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا موسیٰ 50 تھی، اللہ نے 5 کہا، اب مجھے واپس جاتی شرم آ گئی۔ حضور فرمایا موسیٰ جس کا میرے ساتھ ذرہ برابر بھی طاقت ہوگا نا، ذرہ برابر تو 5 پڑھے گئے، تو 5 نمازیں پڑھے گئے۔ اب اس غلامی رسول میں نہ رہا، غلامی رسول میں موت کی مرنا کس نے ہے، بڑا آسان ہے نعرہ لگانا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آسان ہے، کون مرتا ہے؟ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، کبھی کہا غلامی رسول میں دعوت بھی، غلامی رسول میں حلال کھانا بھی، غلامی رسول میں قرآن پڑھنا بھی، غلامی رسول میں مسجدوں میں جانا بھی، غلامی رسول میں زندگی دستان کو نافذ کرنا بھی، یہ تو مشکل ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کوئی نہیں مرتا، مرنا یہ ہے کہ تمہارا حضور کی سیرت طیبہ میں مر جاؤ،
اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج سے تجزیہ کر لینا، میں پچھلی دفعہ بھی جانا پر لوگ جو تجزیہ رہا تھا علاج کا مسئلہ علاج آئے تو تک تجزیہ کر لینا، ہمارے 10 نمازی تھے، کل سے 11 نمازی ہو جائیں گے، تجزیہ کر لینا اس میں مائن کا بچے نمازیں پڑھیں گے، داڑیاں رکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام نہیں کھائیں گے۔ الحمدللہ آج قبولیت کے لمحات اور لمالت کے اعمال میں سے آج کے دن کا سب سے بڑا بل یہ ہے کہ آپ کا مثلاً چند قدم جلوس کے ساتھ چلے، چند قدم ضرور جلوس کے ساتھ چلے جہاں پر اب دور نزدیک سے تشریف لائے، اوپر حال میں ہیں، دور تک کھڑے ہیں، صبح کو سہانے وقت میں آئے، اللہ تعالیٰ کی محبتیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کی عبادتیں قبول فرمائے۔ یہاں پہ ہمارے دوست یہاں وہ ہر سال عظیم و شان طریقے سے دسترخوان سکھاتے ہیں، لیکن دور سے حاجی ساتھ صاحبہ کو اپنی ساری ماں کا یہ بات، یہ محبتیں، یہ نذرانے، یہ عقیدتیں دربار رسالت پہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام نبی پیغمبر رسول کی امت حضور کی سارے خاندان کو، ساری امت کو اس کا ثواب پیش کر قبول فرما۔ اس مسجد کے بانی آپ حضور محمد صاحب اور یا اللہ کریم کے رسول، اس مسجد کی جتنے نمازی متعلق عنایت دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یہ معبود کے غلام ہیں، دل بندی ہیں، اللہ سب ایک نماز کو درود و سلام پر آپ بیٹھی ہیں، نماز پڑھی، اپنے معبود کریم کا صدقہ اللہ اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا جو ثواب عطا فرما، زندگی کے سارے گناہ معاف فرما، خیر عطا فرما، دارین کی عزت و سعادت نصیب فرما، بچوں کی خیر فرما، خواتین کی خیر فرما، یا اللہ کی قرآن کریم پڑھنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے حاجی صاحب کی پوتی شدید بیمار ہے، اب بھی ہے، اللہ ان کو بھائی کیسا ہے، ان کی والدہ، ان کے دوست، اللہ سب بیمار ہیں، کتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، تو حضور کی ولادت کے باصادت کے صدقہ سب کو صحت عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، کشادہ رزق نصیب فرما، اللہ ہر شخص سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم اپنے معبود کریم کے صدقہ اس وقت عزیز پاکستان کی، کشمیر کی، دنیا کے سارے مسلمانوں کی خیر فرما۔ جتنے حضرات میں خلافہ بازار مہاجر مسجد سے صدر حاجی جاکر صاحب تشریف لائے، دیگر حضرات بیٹھے ہیں، اللہ سب کا آنا جانا قبول فرمائے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ سب کی عبادتیں قبول فرمائے، اللہ سب کے گھروں کے بچوں کی خیر فرمائے۔ جو لوگ دسترخوان سجائے ہیں، اللہ ان کا صدقہ اللہ سب کے دسترخوانوں پہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بازار کی مسجد ہے، یہاں پہ چلانا ہے، اس کے صدقے اللہ بازار میں سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ علیہ وسلم اللہ ریاکاری سے، خوشامد سے محفوظ فرمائے، معاف فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ